آپ عیسائی دھرم کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ یہودی دھرم کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ جین دھرم کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ بودھ دھرم کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ سکھ دھرم کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ مذہب اسلام کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں پر بھی موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بھی جس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی، اے رسول، آپ سے پہلے میں نے جتنے لوگوں کو دنیا میں بھیجا تھا، آپ سے پہلے میں نے جتنے لوگوں کو دنیا میں بھیجا تھا، میں نے سب پر موت دی ہے، سب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اے نبی، آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اے نبی، آپ کافروں سے بھی کہہ دیجئے کہ تمہیں بھی موت آئے گی، تمہیں بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہو اس کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی امیر ہو اس کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے، کوئی غریب ہو اس کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا۔ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ ملک الموت واپس رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے، تم نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا ہے، جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتے موسیٰ کو کہو، موسیٰ کو جا کر کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے موسیٰ کو ایک ایک سال مزید عمر دی جاتی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے 500 بال آتے ہیں تو 500 سال عمر میں زیادہ کر دی جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے 1000 بال آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو 1000 اور عمر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پروردگار، 1000 جینے کے بعد کیا ہوگا، 500 سال جینے کے بعد کیا ہوگا؟ رب العالمین فرمانے لگے، کہنے لگے موسیٰ اس کے بعد تمہیں دنیا سے جانا ہے، تم پر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، 500 سال جینے کے بعد پر بھی میرے اوپر موت آئے گی، 1000 سال جینے کے بعد مجھ پہ موت آئے گی، موت سے مجھے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ رب العالمین تب ابھی مجھے موت منظور ہے۔
موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، او میرے بندو تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر تم آسمان پر ہوگے، اگر تم زمین کے نیچے ہوگے، اگر تم پانی میں ہوگے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ بنا لوگے اور اس قلعے کے اندر ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں رکھو گے، پھر بھی موت اس قلعے کے اندر جا پہنچے گی۔ اس قلعے کے اندر بھی اللہ رب العالمین تمہاری موت لے لے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، تم موت سے بچنے کے لیے کہیں بھی چلے جاؤ، تم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤ، موت تمہیں وہاں آئے گی، تم پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی، تم امریکہ چھوڑ کر نیپال آ جاؤ، موت تمہارے پیچھے نیپال چلی جائے گی، تم نیپال چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں چلے جاؤ، موت وہاں تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں پکڑ لے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لحد ابھی تیار نہیں کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی سے اللہ کے نبی زمین کریدتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زمین کرید رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہنے لگے او میرے صحابہ سنو، تم عذاب قبر سے رب العالمین کی پناہ مانگو۔ پھر اللہ کے نبی دعا پڑھنے لگے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے او میرے صحابہ سنو، آج میں تمہارے سامنے ایک مومن کے مرنے کا واقعہ اور ایک کافر کے مرنے کا واقعہ بیان کرتا ہوں، میرے صحابہ سنو۔ صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے مجمع میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ او میرے صحابہ سنو، جب ایک مومن، جب ایک نیک اور صالح آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔